میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اور دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس کا نام پاک ہے اور اس کا رحم ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ پشت در پشت بنا رہتا ہے، اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت بنا رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے تئی بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا، اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ آج پھر خدا نے مجھ پر رحم کیا ہے کہ آپ جو کلام زندگی پروگرام دیکھتے ہیں، میں آپ سب کو ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ سلام کر سکوں، خدا کے کلام کی کچھ باتیں آپ کو پڑھوں، سناؤں، یاد دلاؤں، آپ کے لیے دعا کر سکوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کر سکوں کہ خدا ہم پر رحم کرے۔ جنہیں رہائی کی ضرورت ہے انہیں رہائی بخشے، جنہیں راحت کی ضرورت ہے انہیں راحت آرام بخشے، جو لوگ اسے اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں انہیں اپنی معرفت اور اپنی پہچان بخشے۔ آپ خدا کا کلام سنیں گے اور اس کلام کی تاثیر یہ ہو کہ ایک زبردست ایمان آپ کے اندر پیدا ہو جائے، وہ ایمان جس کا مقابلہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ سماج میں عورت کا کیا درجہ ہے جانے دو، اس کا ذکر نہیں کرتے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں عورت کا کیا مرتبہ ہے، کیا درجہ ہے اور کتنی اس کی تحقیر ہوتی ہے، جانے دو اس بات کو۔ آپ کو معلوم ہے، میں ان باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں جن کا تعلق میری بہن سے، ایک عورت ذات سے اور خدا کے ساتھ ہے۔ میں خدا کے کلام میں سے آپ کو بہت سی ایسی بہنوں کا ذکر سناؤں گا جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی ہیں، اور وہاں جو ان کو تجربہ ہوا ہے خدا کی محبت کا، اور جو ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ باتیں آپ کو یاد دلاؤں گا۔ بے شک اس دنیا میں عورت کی تحقیر ہے، درجہ کم سمجھا جاتا ہے،
شہوت پرستوں کی آنکھوں کا شکار اور ان کے خواہشات کا شکار ہوتی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے خود اپنا درجہ پہچاننے سے جیسے انکار کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ، بہت غم کی، دکھ کی بات ہے، لیکن میں خدا کے کلام میں سے کچھ عورتوں کا ذکر کروں گا جو یسوع مسیح کے قدموں تک پہنچ گئیں۔ وہ جن کی تحقیر کی جاتی ہے، اس نے ان کی توقیر کی ہے، ان کی عزت افزائی کی، ان کی عزت کی ہے، ان کا آدر کیا ہے، ستکار کیا ہے۔ انجیل میں آپ پڑھیے، آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ خداوند یسوع مسیح نے عورت ذات کو کتنا بلند مرتبہ دیا، کتنا اونچا کیا اسے۔ ایک عورت کا بیان سناتا ہوں آپ کو، جسے خداوند یسوع مسیح کی محبت نصیب ہوئی، جس کی زندگی میں ایک زبردست معجزہ ہوا، اور جسے خداوند یسوع مسیح نے تمام دنیا کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ تمام ایمانداروں کے لیے وہ ایک مثال بن گئی ہے۔ کاش میرا ایمان اس کی طرح ہو، کاش سننے والا کوئی کہے پہچاننے کے بعد، میرا ایمان بھی اگر ایسا ہو جائے، اس خاتون کی طرح، اس بہن کی طرح، اس عورت کی طرح، تو پھر واہ واہ، پھر خدا کی حمد کریں گے، خدا کی تعریف اور تمجید ہوگی میری زندگی سے۔ ایک سبق ہم کو حاصل ہو جائے گا کہ عورت کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ جسے خداوند یسوع مسیح کی پہچان حاصل ہوتی ہے، بہت ساری باتوں کی پہچان اسے حاصل ہوتی ہے، اور ایک پہچان یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کسی عورت کو تو جان سکتا ہے کہ اس کا قدر کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، خدا کی نظر میں اس کا ستھان کیا ہے۔ ایک عورت نے خداوند کا کلام سنا، کسی سے سنا، اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، اس ایمان کے ساتھ جد و جہد، کتنی کوشش اسے کرنی پڑی ہے، مقابلہ کرنا پڑا تمام مخالفتوں کا، رکاوٹوں کا، لیکن وہ پہنچ گئے کسی طرح خداوند یسوع مسیح کے قدموں تک۔ اور پھر وہ 3 باتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ آپ دیکھیں گے اس کی زندگی میں ہوئی ہیں۔ اسے خداوند یسوع مسیح کی محبت نصیب ہوئی ہے، تب اس کو یقین ہے میں پیار کے قابل ہوں، خدا مجھے پیار کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا معجزہ ہوا جو خدا کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا، اور اس کا ذکر اس لیے قلم بند، اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ تمام دنیا کے ایمانداروں کے لیے وہ ایک تمثیل بن جائے، مثال بن جائے۔ سننا چاہیں گے آپ؟ خیال پیدا ہو رہا آپ کے دل میں کہ کیسی کیا بات ہے یسوع مسیح میں، عورت کی اتنی عزت، اتنا مرتبہ، اتنا درجہ، وہ ستھان اس کو دیا ہے عورت کو۔ دنیا والے تو نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں اسے، بیچاری عورتیں کہتی مجھے تو کھلونا سمجھا ہوا ہے، میں تو ان کی شہوت کا شکار ہوں، میرے اندر تو عقل ہے ہی نہیں۔ ایسا خیال پیدا ہو گیا ان کے دل میں، تو وہ اس کے خلاف جنگ کرتی ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک دفعہ کوئی آ جائے، کوئی میری بہن آج سن لے، اسے پتہ لگ جائے گا اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، ارے وہ کس قدر عزت کے لائق ہے۔ ہر عورت، خواہ وہ کہیں دھسی ہوئی ہو، گری ہوئی ہو، ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائے، پھر اسے پتہ لگے گا خدا کی نظر میں وہ کون ہے، خدا کی نظر میں اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، اور خدا کے دل میں اس کے لیے کس قدر محبت ہے۔ کوئی سنے میری بہن، کاش کہ کسی کے کان تک یہ بات پہنچ جائے، کاش کہ کوئی آدمی اسے سن لے اور اس کا رویہ بدل جائے عورت کی طرف، اس کی نظر بدل جائے، اس کے خیالات بدل جائیں۔ کاش ایسا ہو۔
ایک عورت کا ذکر میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، لوکا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے۔ میں اسے ماں کہوں کہ بہن کہوں کہ استاد کہوں، کیا میرے ایمان کا ایک نمونہ کہوں، کیا کہوں اسے؟ میں جب اس کے بارے میں پڑھا، میں نے کہا خدا مجھے تو کبھی کوئی میرے گناہ معاف کر، تیرے کلام کی تاثیر میرے اندر ہو سننے کے بعد۔ آپ بھی سنیں، اور یہی میں دعا کروں کہ آپ کلام سنیں تو کلام کی تاثیر ہو، اس کا نتیجہ ہو جائے آپ کی زندگی میں، کچھ ہو جائے سننے سے۔ لکھا ہے کلام کے بارے میں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، مسیح کے کلام کو سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کا شکر ہو خدا کا، امید پیدا ہوتی ہے، یقین پیدا ہوتا ہے، ہمت افزائی آ جاتی ہے، بہت ساری باتیں پیدا تو کلام سننے سے، یہ سب کلام کی تاثیر ہے۔ لیکن یہ بھی لکھا ہے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایمان کس قسم کا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مسیح پر ایمان رکھنے والا دنیا پر غالب آتا ہے۔ جو غلبہ، فتح، جیت، جو غلبہ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ ایمان سے ہوتا ہے۔ دیکھو کہاں لکھا ہوا، کہیں لکھا ہوا، ہاں لکھا ہوا پہلا یوحنا ہے، اس میں وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے وہ تمہارا ایمان ہے۔ چوتھی آیت ہے یہ، 5واں باب، پہلا یوحنا 5واں باب اور چوتھی آیت لکھا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے تمہارا ایمان ہے۔ اب دیکھو اس عورت کے اندر کس قسم کا ایمان پیدا ہوا ہے، اور کس قسم کا غلبہ اور فتح اس کو نصیب ہوئی ہے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے، سننے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں اس کا قصہ، اس کا ذکر میں پڑھوں گا مرکز کی انجیل کے 5ویں باب میں۔ آپ کے پاس بائبل ہے نہیں ہے تو ضرور لے لیجئے کہیں سے، اور بھی تو آپ بہت ساری اخراجات ہیں آپ کے، آپ حاصل کر سکتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں آپ کو مل جائے گی بائبل۔ مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب ہے، اور دیکھو یہاں اس مبارک خاتون کا ذکر ہے۔ اور یہ 5واں باب 25 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، 25ویں آیت سے یہ حوالے آ جاتے ہیں، آپ خود پڑھیے، کیونکہ جو کچھ آپ کو پڑھنے سے نظر آئے گا وہ میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خدا کے کلام کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آپ سے وہ بات کہے گا جو خدا کو معلوم ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے اپنے بارے میں۔ یہ معجزہ ہے، کسی اور کو نہیں وہ بات نظر آئے گی جو آپ کو نظر آئے گی۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، ناپاک، کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سارا مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اب یہ کیا لکھا، یسوع کا حال سن کر، دیکھا نہیں تھا، حال سنا کسی سے، حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی، دل میں کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ واہ! بالفور اسی وقت فوراً اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں اس بیماری سے میں نے شفا پائی، یہ نہیں پاؤں گی نہیں، گھر جا کے ہو جائے گا ٹھیک، نہیں، وہیں پتہ لگ گیا کہ ارے یہ کیا ہوا، میں نے چھوا اور میں چھوٹ گئی۔ واہ! یسوع نے یسوع نے بھی فوراً اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا کس نے مجھے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے،
وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی، اس کے آگے گر پڑی، سارا حال سچ سچ اسے کہہ دیا۔ اس نے اسے کہا، بیٹی، اوہ، ایک ناپاک عورت، بیمار، بیٹی، تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا، اس بیماری سے بچی رہے، بیٹی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں خدا نے بڑے بڑے عجیب کام کیے ہیں، لیکن آج تک ان کے اندر ایمان پیدا نہیں ہوا ہے۔ کچھ دے دیں گے، خدا کے لیے لے آئیں گے، کوئی کئی دفعہ لوگ مٹھائی لے آتے ہیں، صاحب یہ دے دو جی۔ کئی دفعہ مجھے کہنا پڑا، بھائی اپنے آپ کو لاؤ، خدا لڈو نہیں کھاتا، وہ تو ہم کھا لیں گے، لوگ کھائیں گے۔ لانا ہے تو اپنا من لاؤ اس کے سامنے۔ ایمان نہیں لائے، ایمان پیدا نہیں ہوا، معجزہ ہوا پھر ایمان پیدا نہ ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایسی کہانیاں، ایسی بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ ہو سکتا کوئی سننے والا کہے کہ میرے اندر بھی ایمان پیدا نہیں، میں یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا، میں یسوع مسیح پر ایمان نہیں لا سکی۔ یہ کیسا ایمان ہے اس کا؟ سننے سے پیدا ہوا ہے۔ بہت سارے پڑھتے ہیں خدا کا کلام، ان کو یہی دکھائی دیتا ہے اس میں کون سی کسر ہے، کون سی بات ہے جس پر میں اعتراض کر سکتا ہوں، یا یہ کہ کون سی بات ایسی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کچھ فرق تاثیریں ہوتی ہیں، لیکن اس عورت نے سنا ہے، کسی سے کلام سنا ہے، کسی نے یسوع مسیح کا کلام سنا ہوگا، وہ اس عورت کو بتا دیا۔ کیسا ایمان پیدا ہو گیا اس کے اندر کہ جو ہو نہیں سکتا وہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ رہا دل میں کہہ رہی کہ جو کوئی آدمی کر نہیں سکا، سارے حکیم نہیں کر سکے، کوئی نہیں کر سکا، کسی کی دعا کا کوئی جواب نہ ملا، یہ کر دے گا۔ اگر میں چھو بھی لوں گی تو چھوٹ جاؤں گی۔ یہ کس قسم کا ایمان پیدا ہوا ہے؟ یہ وہ ایمان ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ خدا کا کلام سن رہے ہو، میری دعا یہ ہے کہ کوئی سنے، کوئی ایسی بہن ہو، کوئی بھائی ہو جو کہے میں سب کچھ کر چکا، پھر وہیں کے وہیں، کچھ فرق نہیں ہوا ہے، اب کہاں جاؤں، میرے گناہ مجھے اندر اندر کھا رہے ہیں، میرا ضمیر مجھے کہہ رہا ہے کہ تو ناپاک ہے، تو نے خدا کے حکم توڑے، تجھے سزا مل رہی ہے، تو مجرم ہے۔ معجزہ مانگ رہا، خدا معجزہ کر دے، تو مجرم ہے۔ اس قسم کے حالات ہیں، لوگ مان نہیں سکتے، ماننے کو تیار نہیں ہے، یقین ہی نہیں ان کو آتا کہ وہ بچ سکتے۔ کوئی ایسی حالت ہے نہیں۔ ارے وہ ناممکنات کا باپ ہے، جو کوئی نہیں کر سکتا وہ خدا کر سکتا ہے، وہ زندہ ہے۔ اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، میرے پاس آؤ۔ اس نے کبھی نہیں کہا وہاں جاؤ، یہ کرو، وہ دے دو، وہ لے آؤ، ایسے کبھی نہیں اس نے کہا۔ میرے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ۔ اگر کوئی پیاسا ہو، جس کی روح پیاسی ہے خدا کو، جب میرے پاس آؤ، میں راحت بخشوں گا، میں رہائی بخشوں گا، میں راز تمہیں سناؤں گا، بتاؤں گا خدا کے بھید۔ یہ عورت ناپاک بیچاری، بہت گندی بیماری ہے، خدا کے گھر نہیں جا سکتی، کوئی اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، جو پیسہ تھا وہ بھی خرچ ہو گیا ہے۔ سننے سے یہ کیسا ایمان پیدا ہو گیا اس کے اندر کہ نہیں وہ کر دے گا، اچھا کسی طرح پہنچ جاؤں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اسے کس قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا ہوگا۔ یہ کیسا ایمان ہے جو کسی مشکل کو مشکل نہیں ماننے کے تیار، کسی مشکل کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ اسے اگر کوئی دیکھ لیتا عورت گھسائی ہے تو اسے دھکے دے کے نکالتے، ہاتھ نہ لگاتے، تو عورت ذات یہاں کہاں آ گئی، تجھے کس نے آنے دیا؟ اور اگر کسی کو یہ پتہ لگ جاتا کہ اس کی اندر اتنی گندی بیماری اور یہ ناپاک ہے، یہ خدا کے گھر بھی نہیں جا سکتی، کوئی سے چھو بھی تو ناپاک عورت ہے، یہ کیسے آ گئی،
تو جو پاس ہوتا وہ کہتا مجھے بھی ناپاک کر دیا اس نے. اس کو معلوم تھا، اور اس کا نتیجہ معلوم کیا ہوتا؟ پتھراؤ. پتھر مار مار کے اسے ختم کر دیتے کہ اس ناپاک عورت کو کس نے آنے دیا، اس کی ہمت کیسے ہوئی، اسے چھو کیسے دیا ہمیں. لیکن کیسا ایمان ہے اس کا بھائی، یاری بہن، یہ کیسا ایمان ہے؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں، ارے مار دو میرے پتھر، مجھے ختم کر دو، لیکن میں نے پہنچنا ہے. یہ کیسا ایمان ہے تجھے بیٹھنے نہیں دے رہا؟ اس قسم کی ایمان کی تحریک ایسی زبردست طاقت کے قبضے میں آ گئی ہے. وہ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہی تھا وہ ایمان، وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے. یہ وہ ایمان ہے جو دنیا پر فتح کا حاصل کرتا ہے، شیطان کی تمام طاقتوں کو پیر سے کچل دیتا ہے. یہ وہ ایمان ہے. آ گئی ہے، چلی آئی ہے، پیچھے سے چھو لیا ہے، اجازت بھی نہیں مانگی، کسی سے کچھ نہیں کہا، چھو لیا. اس کو مطلب چھو لوں گی چھوٹ جاؤں گی. کیسا زبردست ایمان ہے یہ! وہ عورت جسے ناپاک قرار دیا گیا ہے، ارے وہ جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے. وہ اسی وقت اس نے محسوس کیا کچھ ہو گیا. اور کمال کی بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے گھر جانے نہیں دیا، ویسے ہی اسے بے عزت کرنے کے لیے سامنے بلایا تھا. کیا کہ آ کے بتا کیا ہوا تیرے سامنے، بتا کہ تو نہ، یہ اس لیے تھا مقصد تاکہ وہ سب کے سامنے یہ کہہ سکے بیٹی مت کہنا اس کو ناپاک عورت، مت کہنا اس کو کچھ، مت اس کو ذلیل سمجھنا، یہ میری بیٹی ہے. ارے اسے کیسا لگا ہوگا اس عورت کو؟ میں تو ڈر کے مارے آ نہیں رہی تھی. بیٹی، اندر چلا گیا ہوگا، بجلی کی طرح گیا ہوگا وہ لفظ بیٹی. اس لیے سامنے لا کے کھڑا کیا تھا تاکہ شاگردوں کو پتہ لگے ایمان کیسا ہونا چاہیے تمہارے اندر. دیکھا کتنی رکاوٹ ہندی اس کے سامنے. شاگردوں کو یہ سبق مل رہا تمہارے سامنے اس ایمان کا پرچار کرنے میں بڑی بڑی مصیبتیں اور مشکلات آئیں گی. جب تم دنیا میں جا کے بتاؤ گے کہ ایک نجات دینے والا ہے، ایک ہے جو عورت ذات کی قدر کرتا ہے، گناہگار کی قدر کرتا ہے، جب تم جا کے بتاؤ گے تمہارے سامنے ساری دنیا کی رکاوٹیں آئیں گی. دیکھو اس عورت کو، سب چیزوں کا مقابلہ کر کے پہنچ گئی بیٹی. جس پر خداوند یسوع مسیح کی محبت ظاہر ہوتی، معجزہ اسی کی زندگی میں ہوتا ہے. ارے معجزات جو ہوتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی محبت کا اظہار ہیں، قدرت کا اظہار بھی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی محبت کا اظہار ہیں. جب کسی گناہگار کی زندگی میں، کسی مصیبت کے مارے ہوئے کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے جسے کہیں گے فوق الفطرت ہے، زبردست ہے، خدا وہ محبت کا اظہار ہے یسوع مسیح کی. اور اسے مثال بنا کے رکھ دیا تمام دنیا کے سامنے. بتائیے 2000 برس پہلے کی بات ہے، میں اس کو پڑھ کے کہہ رہا ہوں، آئے خداوند اس پیاری عورت کا سا ایمان مجھے بھی عطا کر کہ میں رکاوٹوں کو دیکھوں نہ، کسی مشکل سے ڈروں نہ. جتنی رکاوٹیں تیرے پاس آنے میں ہیں ان سب کو پار کرتا ہوا تیرے نزدیک آؤں اور تیرے قدموں سے لپٹا رہوں. کوئی سن رہا بھائی؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. مسیح کے کلام کو سننے سے جو ایمان پیدا ہوتا گناہگار کے اندر، لاچار کے اندر، بیمار کے اندر، جو سب کا رد کیا ہوا ہے، جس کو سب نے کہہ دیا کہ خبردار جو میرے نزدیک آیا، تو ناپاک ہے میں بھی ناپاک ہو جاؤں گا. ارے یہ کس قسم کی پاکیزگی ہے کہ کوئی چھو دے تو تم ناپاک ہو جاؤ گے؟ یہ پاکیزگی دیکھو مسیح کی، اس کی پاکیزگی قائم ہے، اور ناپاک کی جاتی رہی. یہ نمونہ بنا دیا خدا نے اس عورت کو. اتنی عزت، اتنی توقیر و قدر و قیمت، ایمانداروں کے لیے نمونہ. یہ سوائے خدا یسوع مسیح کے اور کون کر سکتا ہے ایسا؟
کیونکہ وہ خدا کا پیار ہے. خدا نے جہان سے محبت رکھی. مسیح خدا کی محبت کا وہ اظہار ہے جو بے مثال ہے. سنا آپ نے میرے پیارے بھائی؟ پڑھو خدا کا کلام، سنو خدا کا کلام. آپ سن رہے ہو میرے پیارے بھائی؟ کہو اے خدا میرے اندر ایمان پیدا کر دے تاکہ میری زندگی میں تیری محبت اترے، تاکہ میری زندگی میں وہ معجزہ ہو جائے جس کی مجھے ضرورت ہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس بات پر ہم غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے عورت ذات کو، خدا یسوع مسیح کے پاس جو کچھ کوئی آیا ہے اس کو کس قدر عزت کے ساتھ قبول کیا گیا ہے، اس کا درجہ کتنا بلند کر دیا ہے خدا یسوع مسیح نے عورت ذات کا، ہر عورت کا، کیسی بھی کیوں نہ ہو. اور دیکھو خدا کا بندہ داؤد 138 زبور میں کیا کہتا ہے، یہ اس کا فرمان ہے خدا کا: میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رک کر کے سجدہ کروں گا، تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا. کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. ہر جنے کتنے نام خدا کے رکھ لیے ہیں. خدا کہہ رہا، داؤد کہہ رہا، خدا کا بندہ، تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. یہ وہ کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے. یہی کلام ہے جسے سن سن کر لوگ حیران ہو جاتے اور کہتے کیا میرے لیے امید ہے؟ اس کلام کو سننے سے جو پڑھتے اور سنتے، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے؟ کیا خدا میری زندگی بدل سکتا ہے؟ کیا میری یہ بیماری دور ہو سکتی ہے؟ کیا میرا لڑکا بچ سکتا ہے؟ کیا شراب سے ہم کو نجات مل سکتی ہے؟ کیا ہماری دشمنی جو دل میں بسی ہوئی ہے رشتہ داروں میں دور ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے گھر میں نجات آ سکتی ہے؟ کیا ہمیں بھی محبت اور خوشی نصیب ہو سکتی ہے؟ یہ کلام سن سن کے یہ سب کچھ پیدا ہو جاتا. ہاں ہو سکتا ہے. وہ ناممکنات کا باپ ہے. کیا کوئی بات خدا نے کہا کوئی بات میرے لیے مشکل ہے؟ کیا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ ارے وہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اس کا کلام جس کے وسیلے سے سب چیزیں وجود میں آئی ہیں، وہ اس جسم میں ظاہر ہوا ہے. اس کے پاس جب جب کوئی آیا ہے تو پھر وہ ویسا نہیں رہا ہے. اور خدا نے عورت کو استعمال کیا یہاں پر ایک، تاکہ ہمارے دلوں میں عورت ذات کے لیے قدر ہو، عزت ہو، محبت ہو. یہ خدا کا انتظام ہے. سنا آپ نے؟ جیسے اس بہن نے سنا تھا اور ایسا ایمان پیدا ہو گیا دل میں، عقل میں نہیں، صرف زبان پر نہیں، دل میں کہہ رہی ہے، دل میں وہ ایسا ایمان پیدا ہو گیا ہے جس کی خداوند نے تعریف کی اور کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامت جا. اسے محبت بھی ملی، معجزہ بھی بن گیا اس کے لیے، اور وہ دنیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے ایک مثال بھی بن گئی. آ جاؤ، خدا ان کے پاس آپ کو بہت پیار کرتا ہے، بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. سنا اپنے کلام، خدا مجھ پر رحم کرتا رہے. آمین.